اسم اعظم ایک اسم نہیں ہے کہ جسے صرف زبان سے جاری کیا جائے اور کام پورے ہو جائیں، بلکہ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور ضروری ہے کہ انسان اس تک پہنچے۔ اگر انسان کی روح اس مرتبے تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اس اسم کو جب پڑھتا ہے تو کن فیکون ہو جاتا ہے، بہت سارے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھائیں۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میرے لیے ایک کام کو انجام دو۔ اس شخص نے پوچھا کہ میں کیا کام کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ فلاں پل پر جاؤ اور وہاں جا کر بیٹھو اور دیکھو کہ وہاں تمہیں کیا نظر آتا ہے، اور پھر آ کر مجھے بتانا۔ یہ شخص مدینے سے باہر جاتا ہے کہ وہاں پر ایک تنگ پل تھا کہ جس کی چوڑائی بہت کم تھی، اور کوئی اگر بیابان سے مدینے میں داخل ہونا چاہتا تھا تو اسے اس پل پر سے گزرنا پڑتا تھا۔ اب یہ شخص چلا گیا اور وہاں پل پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کیا رخ پاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو بیابان سے آ رہا ہے۔ اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور اس کی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس پل کے نزدیک ہو رہا ہے۔ اس پل کے قریب آ جاتا ہے اور اس پل پر سے گزرنا چاہتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس پل پر سے گزر رہا تھا۔ اسی لمحے کہ وہ بوڑھا شخص اس پل پر سے گزر رہا تھا، ایک جوان جو گھوڑے پر سوار تھا تیزی سے بیابان کی جانب سے آیا اور چاہتا تھا کہ اس پل پر سے گزرے، لیکن اس کے آگے وہ بوڑھا شخص تھا جو رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ چونکہ پل کی چوڑائی بہت کم تھی، اس لیے وہ جوان اس بوڑھے شخص کے پیچھے تھا۔ اس جوان کو جلدی تھی۔ اس گھوڑے سوار نے اس بوڑھے شخص کی پیٹھ پر کچھ تازیانے مارے کہ جلدی چلو، مجھے گزرنا ہے۔ وہ بوڑھا شخص اس سے زیادہ تیز نہیں چل سکتا تھا کیونکہ اس کی پیٹھ پر سامان تھا۔ اس جوان نے اپنے پاؤں کو گھوڑے کی رکاب سے باہر نکالا اور پوری طاقت کے ساتھ اس بوڑھے شخص کی پیٹھ پر مارا۔ وہ بوڑھا شخص زمین پر گر گیا اور اس کی لکڑیاں بھی بکھر گئیں۔ اس جوان نے گھوڑے سمیت اس بوڑھے کے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور چلا گیا۔ وہ بوڑھا شخص کھڑا ہوا، اس نے دوبارہ اپنی تمام لکڑیوں کو جمع کیا، باندھا اور اپنی پیٹھ پر رکھا اور چلا گیا۔ اب یہ شخص کہ جو امام صادق علیہ السلام کی جانب سے آیا تھا، ان کے کہنے کے مطابق اس پل پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس تمام ماجرا کو دیکھا۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ امام نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے ایک کھلم کھلا ظلم دیکھا۔ ایک مغرور جوان تھا اور ایک بوڑھا شخص تھا کہ جو اس سے زیادہ تیز نہیں چل سکتا تھا، اور ایک جوان کو ایک بوڑھے شخص پر ظلم کرتے دیکھا، اور اس نے تمام داستان امام صادق علیہ السلام کے لیے بیان کی۔ امام صادق علیہ السلام نے پوچھا، اگر اس وقت تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس اسم اعظم کے ذریعے سے اس شخص کو بہت سخت سزا دیتا۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا، وہ بوڑھا شخص ہمارے دوستوں میں سے تھا اور اس کے پاس اسم اعظم بھی موجود تھا، لیکن وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا، اچھی طرح یہ ظرف رکھتا تھا کہ اس اسم اعظم کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک شخصی ظلم اور خود پر ظلم کے لیے اسم اعظم کو استعمال نہیں کیا۔ ایک جوان تھا اور جوانی کے جوش میں ایک کام کیا تھا، ضروری نہیں تھا کہ آسمان اور زمین کو اس پر خراب کیا جائے۔ امام نے فرمایا، جب تمہاری ظرفیت اس قابل ہو جائے تو آ جانا، ہم ان چیزوں کو تمہیں سکھا دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ انسان کی ظرفیت زیادہ ہو جائے اور اس کی زندگی میں زیادہ برکتیں نازل ہوں۔ جو چیز خدا نے آپ کو دی ہے اس کی قدر کریں تاکہ خدا آپ کو زیادہ عطا کرے۔ جو چیز خدا نے آپ کو دی ہے اس کو پہلے ہضم کریں تاکہ خدا آپ کو زیادہ دے۔
اگر معدے میں کھانا موجود ہو لیکن پھر بھی اس میں کھانا ڈالتے جائیں تو وہ معدہ بیچارہ ہو جائے گا، اسے بدہضمی ہو جائے گی۔ جب ایک کھانا ہضم ہو جائے تو پھر دوسرا کھانا ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم خدا کی دی ہوئی چیزوں، اس کی نعمتوں کو نہ دیکھیں، اس کا شکر بجا نہ لائیں اور اس کے بعد بھی خدا نعمت پر نعمت دیتا جائے تو ہم بیچارہ ہو جائیں گے۔ خدا کہتا ہے کہ یہی جو تجھے دے رہا ہوں اس کی قدر کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ شکر آپ کی ظرفیت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس وقت خدا کے پاس کمی نہیں ہے بلکہ بے انتہا ہے۔ جب ظرف بڑا ہوگا تو برکت بھی زیادہ ہوگی، آپ کا علم بھی زیادہ ہوگا، تقویٰ بھی زیادہ ہوگا، معرفت بھی زیادہ ہوگی، آپ کا رزق بھی زیادہ ہوگا۔